أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. کل ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 3 قسم کے انعامات اور 3 قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک نعمت تھی کہ الم یجدک یتیما فآوی. کیا آپ کو نہیں پایا یتیم پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ کل اس پر گفتگو ہو چکی. ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو تلاش حقیقت میں گم پایا، سرگرداں پایا، پھر اس نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی، یعنی دین اور شریعت کا ایک دم مفصل، واضح اور تفصیلی پروگرام عطا فرما دیا. اس پر بھی کل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی. تیسرا انعام اللہ رب العزت اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا. فَأَغْنَى، پھر اس نے آپ کو مالدار بنا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو تنگ دست پایا، پھر اس نے آپ کو بے نیاز بنا دیا. یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، یعنی آپ کا بچپن ہی ایسا تھا کہ آپ پہلے سے ہی باپ کے سہارے سے تو محروم ہو چکے تھے. تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ دادا عبد المطلب نے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کے ماتحت اور نیچے ہوتا ہے، جس کو ڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے، جو کسی دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے. دادا عبد المطلب پر آپ ڈیپینڈ تھے. اس کے بعد زبیر ابن عبد المطلب پر، اور ان کے بعد خواجہ ابو طالب پر. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا مرحلہ ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال و دولت اور اسباب نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو تنگ دستی کے عالم میں پایا. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے لیے تسلی کا سامان اس بات میں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں. کائنات کا دولارا نبی، جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی تنگ دستی کے دور سے گزر رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا تنگ دستی؟ مفلسی کا دور، محتاجگی کا دور. مال، اسباب اور زندگی کی راحتوں سے محرومی کا دور. اللہ رب العزت اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، لیکن ہوا کیا؟ فَأَغْنَى، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. وہ جب چاہتی ہے، جسے چاہتی ہے اور جتنا چاہتی ہے وہ دے دیتی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بندے کا اپنا کمزور اور کہا جائے تو دل کا کچا اور جی کا کچا ہے، اس بنیاد کے اوپر بے صبرا ہو جاتا ہے. ورنہ اگر انسان صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس کو دل کے اعتبار سے بھی مالدار بنا دیتے ہیں اور مال کے اعتبار سے بھی مالدار بنا دیتے ہیں. مال کا بھی امیر اور دل کا بھی امیر. ابھی ہم گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں. اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو مفلسی، تنگ دستی اور محتاجگی کی حالت میں پایا. فَأَغْنَى، چنانچہ پھر آپ کو مالدار بنا دیا گیا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ذہین اور سمجھدار تھے. چونکہ امت کی رہبری کرنی تھی، ہر طبقے کی رہبری کرنی تھی، امت کے غریبوں کی رہبری بھی کرنی تھی، امیروں کی رہبری بھی کرنی تھی. خدا کی حکمت کا کیا پوچھنا، بہت ہی اسٹریٹجیکل تربیت ہو رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. غریبوں کی، فقیروں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی تربیت کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیمی سے بھی گزارا. غریبوں، مفلسوں، ناداروں، محتاجوں، تنگ دستوں کی تربیت کرنی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی گزارا. آدمی جب ان سب مرحلوں سے گزرتا ہے تو اس کو ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے. غریب کو دیکھ کر کے اپنی غربت یاد آتی ہے، تندست کو دیکھ کر کے اپنی تندستی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، تاکہ وہ اس کے ساتھ کون سا معاملہ کرے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں بھی تندست تھا تو میرے ساتھ کس طرح کا معاملہ، یعنی میں کس معاملے کا حق رکھتا تھا. آج یہ تندست میرے سامنے کھڑا ہے، وہ مجھ سے کس طرح کے معاملے کا حق رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے سے گزارا اور پھر فرمایا فَأَغْنَى، اے نبی پھر ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹریڈنگ کا ذہن رکھتے تھے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہانت بھی عطا فرمائی تھی.
مالداری کے اسباب کے طور پر مکۃ المکرمہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹیلنٹ کو دیکھ کر کے اور اس صلاحیت کو دیکھ کر کے اپنا مال آپ کو بطور تجارت اور بطور مزاربت کے دیا. مزاربت یہ اسلام کے ٹریڈنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے جس کو یوں سمجھیے آپ. مزاربت کہ ایک آدمی کا مال ہو اور دوسرے آدمی کی محنت ہو اور نفع میں پرسنٹیج کے اعتبار سے دونوں شریک ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے ایسا. اللہ نے نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے. خدائی سسٹم کچھ ایسی ہے کہ کسی کو مال دیا ہے لیکن دماغ نہیں ہے کہ کیسے اس کو لگایا جائے. اللہ نے اس کائنات میں کچھ ٹیلنٹ ایسا پیدا کیا ہے, کچھ صلاحیتیں ایسی پیدا کی ہے کہ جن کے پاس تجارت کرنے کی, بزنس کرنے کی اور اپنے کیپٹل کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر اس کو پروفیٹیبل بنانے کی وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, مگر ان کے پاس مال نہیں ہے. ایک دوسرے کو کنیکٹڈ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا. اگر اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا, وہاں کیا کمی تھی؟ سب کو چاہتا مال بھی دیتا, سب کو دماغ بھی دیتا اور سبھی کو طاقت دیتا ہے کہ نہیں؟ وہ میتھمیٹکس میں بھی سب سے پاورفل, چارٹر اکاؤنٹ بھی وہ خود, لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو اور اس سسٹم کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے, یعنی پورے ہیومن معاشرے کو, سوسائٹی کو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ رکھنے کے لیے, جوڑے رکھنے کے لیے سسٹم ہی ایسا بنایا کہ کسی کو کچھ صلاحیت دی, کسی کو کچھ صلاحیت دی, تاکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی صلاحیت کی ضرورت پڑے اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے. بڑا عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے, اور میں نے کہا اسٹریٹجیکل سسٹم ہے, یہ حکمت سے لبریز سسٹم ہے. ایسا نظام ہم نہیں بنا سکتے. مسجد میں سب آتے ہیں کہ سب ایک جیسے, سب کو ایک جیسا کھانا ملنا چاہیے, یہی تو ہمارا دماغ ہوتا ہے, لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو عجیب و غریب بنایا, ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج اور ضرورت مند بنایا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مال تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ جو جوان مکۃ المکرمہ میں جوان تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت خدیجہ بھی میں بتاتا ہوں 40 سال کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 25 سال کے جوان ہیں. لیکن 25 سال سے پہلے آپ سمجھئے اب کتنا ٹیلنٹ ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس لائن کا. تو مزاربت پر مال دیا. مزاربت اب تو سمجھ میں آ گیا نا, ایک کا مال ہو, دوسرے کی محنت ہو, اور دونوں نفع میں, جو دونوں کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوگا اس حساب سے دونوں شریک, یا تو 50-50% یا 60-40% یا 70-30% یا جس طرح کا ایگریمنٹ کیا جائے پرسنٹیج کے حساب سے. اس عقد کو اور اس ٹریڈنگ کے اس طریقے کو اسلام کے ڈیفینیشن میں کیا کہا جاتا ہے؟ مزاربت کہا جاتا ہے. سمجھ پہ آ گیا نا؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مال دیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ذریعے مکہ سے لے کر کے ملک شام اور ملک شام سے لے کر کے مکۃ المکرمہ کے درمیان میں تجارت کی. نتیجہ یہ نکلا کہ خوب فائدہ ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس تجارت کے نتیجے میں. چونکہ نمبر 1 تاجروں کی جماعت بیٹھی ہے اس لیے بات بتا رہا ہوں. نمبر 1, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہونا اور سب سے زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہونے کے پیچھے کا راز اور اس کے پیچھے کی سیکریٹ کیا ہے؟ نمبر 1, آپ علیہ الصلوۃ والسلام الصادق, سب سے زیادہ سچے تھے. سمجھ میں آتا ہے؟ تجارت سچائی کے ساتھ ہوتی ہے تو پروفیٹیبل ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کا بچہ جانتا تھا کہ آپ کیا ہے بولو؟ الصادق, یعنی کہ سچے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا
آپ بھی اپنی تجارت کا یہ اصول اپنے سامنے رکھیے کہ تجارت میں جھوٹ کو جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، چاہے ظاہری اعتبار سے نقصان نظر آ رہا، لیکن یہ سچائی اپنے نتیجے کے اعتبار سے اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کو فائدہ کرا کر جائے گی، نقصان کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، سچائی میں پریشانی سے پڑا جائی نہیں، گجراتی کی کہاوت ہے کہ سچائی میں پریشانی تو ہے لیکن انسان کے لیے شکست اور ہار نہیں ہے، وہاں آخرکار وہی جیتتا ہے۔ تو آپ کی تجارت کا ایک اصول تھا، یہ درمیان میں بات لے آیا میں۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام امین تھے، امین، امانت دار، کبھی خیانت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل ٹریڈنگ میں مزاربت بہت چلتی ہے، لوگ اپنا مال دیتے ہیں، میری داڑھی دیکھ کر، میری ٹوپی دیکھ کر، میری صف اولا کو دیکھ کر کے، اور پھر 5 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 1 سال کے بعد مال لے کر کے اڑ گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ دیوالیہ ہو گیا۔ کیسے؟ کچھ دیوالیہ نہیں ہوا جناب، اس آدمی نے امانت کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا تو غریب کی پائی پائی جمع کیا ہوا 1000 روپیہ بھی وہ ہضم کر گیا، ہڑپ کر گیا۔ امین ہونا چاہیے تاجر، نمبر 1 صادق ہونا چاہیے، اور نمبر 2 کیا ہونا چاہیے؟ امین۔ امین کے معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ امانت دار، ٹریزر اس کو کہا جاتا ہے، خزانے کا مالک ہوتا ہے آدمی، تو امانت دار ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت میں خوب فائدہ پہنچایا۔ پھر ہوا کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی صداقت، آپ کی امانت کو دیکھا تو بہت ساری جگہوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے پیغامات آ رہے تھے، مگر ان تمام پیغامات کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک 25 سال کے بظاہر مفلس اور نادار اور تندست نوجوان سے نکاح کیا اور شادی کی، اور پھر ہمیشہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کر کے رہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول کو اتنا مال ملا، اتنا مال ملا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی منشا کے مطابق اپنا پورا مال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ایک مفہوم میں ابھی بیان کر رہا ہوں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مالدار بنایا۔ طریقہ اللہ نے، اسباب کی دنیا تھی تو اللہ نے سبب کے طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، مکہ کی ایک خاتون کو کھڑا کر دیا۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، ابوبکر صدیق بھی مکۃ المکرمہ میں پہلے سے مالدار انسانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، وَالضُّحَىٰ والی سورت، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ارے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ میں، اس سے پہلے کی سورت میں تفصیل سے صدیق اکبر کی بات بیان کی، اسی میں سے ایک جزو یہ بھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا پورا مال لا کر کے رکھ دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، صدیق کا مال بھی نبی کے قدموں میں مالدار بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ پوچھا تھا نا صدیق سے، کیا گھر پر چھوڑ کر آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آیا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جگر گردے کی بات ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدیق اکبر کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا نفع پہنچایا کبھی بھی کسی دوسرے کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ مال تو بہت سارا، عمر بھی نبی کے قدموں میں لائے تھے، عثمان ابن عفان بھی لائے، ہے کہ نہیں؟
عبداللہ ابن مسعود بھی آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اونٹ کے اوپر ان کے خزانوں کی چابیاں لاد کر کے لے جاتے تھے. خزانوں کی چابیاں، میں خزانے بات نہیں کر رہا ہوں، خزانوں کی چابیاں. ان سب میں صدیق کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ صدیق تمہاری پائی پائی میرے کام آ گئی. ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا. سمجھ میں آتا ہے کہ مال تو وہی کہلاتا ہے جو کسی کے لیے نفع بخش بن جائے. کسی کو فائدہ پہنچانے والا ہو تو مال، اور اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو میں نے بتایا تھا، بولو وبال. یہ پھر مال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وبال ہے. کسی کے کام آ جائے میرا مال. یہ اسپرٹ اسلام نے سکھائی ہے، یہ جذبہ اسلام نے سکھایا ہے اپنے ماننے والوں کو. کاش کہ اپنے ماننے والے اس جذبے کو سمجھیں. پھر مال کی بنیاد پر مالداری نہیں. ایک مفہوم تو میں نے یہ ادا کیا، ایک اور مفہوم ہے مالداری سے کیا مراد ہے. فاغنا میں ایک مفہوم پایا جاتا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو دل کے اعتبار سے مالدار بنا دیا. اسی لیے ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری اور عمدہ بات بیان فرمائی کہ لیس الغنا کثرت العرض. مالداری زیادہ سے زیادہ مال و اسباب کی بنیاد کے اوپر نہیں. زیادہ سے زیادہ اسباب والے کو مالدار نہیں کہا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں آج مالدار کس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی عظیم پریم جی کی 900 کروڑ ڈالر کی پراپرٹی ہے تو مالدار. یہی تو ہوتا ہے. اتنی ساری یونیورسٹی کا وہ مالک مالدار، اتنی ساری پراپرٹی کا مالک وہ مالدار. لیکن سرکار کس کو مالدار کہہ رہے ہیں وہ ذرا سمجھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیفینیشن بیان فرما رہے ہیں، ایک پریبھاشا مالدار کی بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں لیس الغنا کثرت العرض. مالداری یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و اسباب زیادہ ہو جائے، ولکن الغنا غنى القلب. لیکن مالداری تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اعتبار سے غنی ہو جائے، انسان کا دل مالدار ہونا چاہیے. الغنا غنى القلب. مالداری دل کی مالداری ہے. کیا ہے دل کی مالداری؟ اب سمجھیے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے نبی ہم نے آپ کو تنگ دل تنگ دست پایا، اور پھر ہوا یہ کہ فَأَغْنَى ہم نے آپ کو دل کے اعتبار سے اتنا وسیع بنا دیا، آپ کا قلب اتنا وسیع بنا دیا، اور دل کے اعتبار سے اتنے بے پرواہ اور بے نیاز بنا دیے کہ آپ کی نگاہ کبھی بھی دنیا کی حقیر چیز کی طرف اٹھتی ہی نہیں ہے. یہ ہے مالداری. آج مال و اسباب کے انبار ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی حقیر چیز کی طرف نظریں اٹھ رہی ہیں. بلکہ بہت سے مالداروں کا حال یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اپنا ایمان تک کا سودا کر لیتے ہیں کہ بھائی سودی کاروبار ہے، کوئی بات نہیں، ذرا ادھر سے آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ادھر سے آئے تو مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر کے اس کو آنے دو. کیا ہوا جناب؟ کیا تمہارے اور میرے اندر کا ایمان ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر رہا ہے؟ کوئی غیرت نہیں؟ میں نے ایک جملہ کسی انگریز کا ایک سینٹنس استعمال کیا تھا والشمس وضحاها میں کہ مائی کنسیس از پنچنگ ٹو می، کہ میرا ضمیر مجھے اس بات کے اوپر ملامت کر رہا ہے. ایسے ہی مائی ایمان از پنچنگ ٹو می، میرا ایمان مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں جس راستے سے اس مال کو جمع کرنا چاہتا ہوں وہ راستہ ایمان اور اسلام کے راستے سے خلاف راستہ ہے. اس لیے فرمایا دل کا مالدار یہ مالدار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح، وہ انسان کامیاب ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب. من ہدی الی الاسلام، جس کو 3 چیزیں نصیب ہو جائیں. نمبر 1
من ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام مل جائے، اسلام کی دولت جس کو مل جائے. شکر کرے اللہ کا کہ ہم کو اللہ نے اسلام عطا فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے اس پر کامیابی کا وعدہ فرمایا. قد افلح من ہدی الی الاسلام، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے جس کو ہدایت اسلام مل جائے. ورزق الکفاف، دھیان سے سنو، در در روزی کے لیے بھٹکنے والوں اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر رزق کو حاصل کرنے کا جذبہ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ انسان یقیناً کامیاب ہے جس کو ضرورت کے بقدر روزی مل جائے. ضرورت کے بقدر، بس آپ سمجھتے ہیں ضرورت کے بقدر کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کے بقدر روزی کہتے ہیں کہ صبح ہو تو صبح کھانا پینا مل جائے اور شام ہو تو شام کو کھانا پینا مل جائے، اگلی صبح کا ہو نہ ہو اس کا کوئی انتظار نہ ہو، بس اس کو ضرورت کے بقدر کہتے ہیں. اگر اتنا بھی کسی کو مل جائے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَقَنَعَ بِهِ، اور اتنے کے اوپر مطمئن ہو جائے. وَقَنَعَ بِهِ، قناعت، قناعت، جتنا ملا اسی کے اوپر راضی، جس قدر مل گیا اسی کے اوپر اطمینان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے بولو؟ کامیاب انسان ہے. کتنی چیزیں؟ 3. یاد رہے گی نا؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، میں وہاں سے یہاں تک آیا ہوں. جی ہمارے پاس بھی وقت کی قدر ہے، قیمت ہے بھائی. 3 چیزیں یاد رکھو. میں نے 3 چیزیں پہلے بیان کر دی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رائے خدا میں خرچ کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، پھونک پھونک کر زندگی گزارو. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جب بھی کوئی اچھائی اور بھلائی کی بات سامنے آ جائے تو اس کو ایکسپٹ کر لو. کہاں پہنچا دے گی؟ مقام صدیقیت پر پہنچا دے گی. اب مجھے یہ بتائیے کیا تم اور ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اس صورت شریفہ میں کامیابی کا ایک نسخہ اس کے حوالے سے اس حدیث پاک کی روشنی میں مل گیا. پہلے نمبر پر ہدایت اسلام کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھ کو مسلمان بنایا. دعوت میں جاتے ہیں تو جب بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا جملہ پہلے نمبر پر آتا ہے؟ بتاؤ چلو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. کیا کبھی سوچا کہ یہ کہاں سے آیا؟ وہ سادے انداز میں بیان ہوا، اس لیے کہ اس کو بیان کرنے والے اکثر عوام ہوتے ہیں اور عوام کو حدیث جانے بغیر حدیث بیان کرنے کی علماء کی طرف سے اجازت نہیں ہے. ورنہ یہ ہے حدیث پاک من ہدی الی الاسلام، جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، اسلام کی دولت. تو ہم کو بولو اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر 2، جو روزی مل گئی ہے بقدر کفاف، بس اس پر رضامندی کا اظہار کرے. وَقَنَعَ بِهِ، اور اسی پر مطمئن ہو جائے. پھر آپ کے حق میں عظیم پریم جی سے زیادہ لکھا ہے تو وہ مل کر رہے گا، اس بات کو نوٹ کر لو. سمجھے؟ میں اور بھی نام لے سکتا تھا لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کسی مسلمان کا ہی نام لوں تو زیادہ بہتر ہے. جی تو یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی. اور یہ ضمانت اور یہ گارنٹر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے یہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے فرمایا کہ اصل مالداری یہ دل کی مالداری ہے، کہ انسان اپنے قلب کے اعتبار سے مالدار ہے. معاف کرے بہت سے لوگ مال کے اعتبار سے امیر ہے اور دل کے اعتبار سے غریب ہے. مال کے اعتبار سے بڑے امیر مگر دل کے اعتبار سے غریب. بئی مانا کہ چمڑی جائے تو جائے مگر دمڑی نہ جائے، ہے کہ نہیں؟ کبھی ہاتھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے. ایم درود ہے لڑزہ تاڑی ہو جاتا ہے. کیا نوٹ آؤٹ آف وہ والا ہے کہ جواب میں پھٹ دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں اس بات کو سمجھو کہ آپ کیا فرماتے ہیں. دل کے امیر بنو. میں بتاؤں آپ کو دل کا امیر کیسا تھا کہ آیا نہیں کہ گیا نہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کوئی لے کر کے آتا تھا، میں نے بتایا تھا، اور ادھر ایک آدمی تیاری بیٹھتا تھا، پہلے سے تیار. یا رسول اللہ کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھو، کچھ آئے گا تو دے دوں گا. ادھر آیا اور ادھر دیا، مسئلہ ختم. وہ ایک اوقیہ، ایک سکہ رہ گیا تھا سرہانے پر، ایک سکہ. رات بھر نیند نہیں آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی دولت کو باہر ڈال دیں، لیکن کم سے کم وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں مانگنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی کچھ حق ہے، اس حق کو دو کم سے کم. بس پورا مال لٹانے کی ہم بات نہیں کرتے، ورنہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ بھی ہے. میں نے قصہ سنایا تھا، وہ صحابی آئے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ پورا مال، یعنی یہ جو میرا باغ ہے وہ پورا کا پورا میں خرچ کر دوں راہ خدا میں آپ جا کر. نہیں، پورا نہیں. کیا رسول اللہ اس کا 2/3 باغ میں راہ خدا میں کر. نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو منشا یہ نہیں ہے شریعت کا. لوگوں کو مال خرچ کرنے کے پیچھے ترغیب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنا سارا تن من دھن سب لگا دو، لیکن جو حق ہے، جتنا قوم کے غریب اور قوم کے مفلس اور قوم کے ضرورت مند طبقوں کو جو ضرورت ہے، کم سے کم اتنا تو اپنے مال میں سے ان کو دیا جائے، چونکہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے. قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا، تم کو بھی مالداری عطا کرے گا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غنا کا عالم یہ تھا کہ ادھر آتا تھا ادھر چلا گیا. اور یہ صرف آپ کی بات نہیں، آپ کے پورے اہل بیت میں آپ دیکھیں، آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی کوئی ڈھیلا اور کبھی کوئی شکوہ نہیں. قناعت کا عالم یہ تھا کہ نبی کے گھرانے میں، نبی کی بیٹیوں کے یہاں اور نبی کے نواسوں کے یہاں کئی کئی دن کے فاقے گزر جاتے تھے، لیکن ایک حرف شکایت زبان کے اوپر نہیں آتی. یہ قناعت کا عالم تھا. اطمینان، جو مل گیا سو مل گیا. میں کہا کرتا ہوں، مل گیا تو روزی، نہ ملا تو روزہ. مل گیا تو روزی اور نہ ملا تو روزہ. روزہ رکھ لیں. اسلام کی تعلیم اصل یہ ہے. نبوت کے گھرانے کا عالم یہ ہے کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک مرتبہ 2 بوریاں بھر کر کے اشرفیاں لائی گئی. 2 کتنی؟ 2 بوری اٹلے کوتھرا. سمجھ میں آ گئی بات؟ 2 بوریاں بڑھ کر کے کیا لائی گئی؟ اشرفیاں لائی گئی. اللہ اکبر. قربان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جود و سخاوت، کیا سخاوت کا جذبہ دیا تھا ایک عورت ہو کر کے. کیا سخاوت کا جذبہ. طبقات کی روایت ہے، طبقات کبریٰ کی روایت ہے، لکھا ہے کہ شام ہوتے ہوتے دونوں بوریوں کو راہ خدا میں دے دیا، یہاں تک کہ افطار کے لیے بھی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. روزے سے ہوں گی، افطار کے لیے بھی نہیں رکھا تھا. پتا تھا کہ آج شام کو کیا کرنی ہے، افطاری کرنی ہے. یہ ہے جناب دل کا غنا. جب آدمی دل سے مالدار ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا معاف کرنا، کچھ باتیں ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنی ہی پڑتی ہے، چاہے وہ کسی کے اوپر فٹ آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث ہے، وہ بتانی ہی پڑتی ہے. اگر ہم نہ بتائیں تو پھر ہم بھی درباری مولوی بن جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ سرکار یہ فرماتے ہیں غنى القلب کہ بہت سارے امیر مال کے بہت سارے لوگ مال کے اعتبار سے امیر ہے، لیکن دل کے اعتبار سے کیا ہے بولو؟ غریب ہے. دل کے غریب ہے. مال کے امیر، دل کے غریب. مال کے امیر، دل کے غریب. اللہ رب العزت ہمیں مال کے امیر بنائے تو دل کے بھی امیر بناوے. یہ بھی مانگو اللہ تبارک و تعالی مال بھی دے اور مال خرچ کرنے کی طاقت بھی دے. یاد رکھیں، ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ایک اسپرٹ بنائی ہے. جو قوم
اپنے کمزور طبقوں کا خیال نہیں رکھتی ہے، اور جو قوم اپنے کمزور طبقوں اور اپنے غریبوں، اپنے ناداروں اور اپنے مفلسوں کا ہاتھ نہیں بٹاتی ہے اور ان کے کام نہیں آتی ہے، یاد رکھیں وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹ جاتی ہے، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ اپنے وجود کو، اپنے تشخص کو اور اپنے استتوا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو امت کے امینوں اور امت کے مالداروں کو چاہیے کہ قوم کے غریب طبقوں کی خبر گیری کیا کرے اور قوم کے کمزور طبقے کا ہاتھ پکڑ کر ان کو غریبی کی سطح سے نکال کر کے کم سے کم امیر نہ بنا سکے تو غریبی کی سطح سے اوپر ان کو لے آوے، کم سے کم۔ یہ قوم کے مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم کا تقاضا یہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا انعام یہاں پر بیان فرمایا، کیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَا، پھر اس نے مالدار کر دیا۔ دو اعتبار سے میں نے بتا دیا، مالداری مال و اسباب کے اعتبار سے بھی اور غنى القلب یعنی کہ قلب کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تین انعامات کے بعد تین وصیتیں کی جا رہی ہے، اور یہ وصیتیں آپ کو اور آپ کے واسطے سے امت کو کی جا رہی ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، بہت مختصر کر کے بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھیے، پہلے کیا کہا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اے نبی آپ یتیمی کا مزہ چکھ چکے ہیں، یتیمی کے دور سے آپ گزر چکے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ یتیم کی سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔ اب یاد رکھو آئندہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی یتیم آ جائے تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس یتیم کے ساتھ آپ سختی مت کرو، چونکہ آپ نے یتیمی کا مزہ چکھا ہے، آپ یتیمی کے دور سے گزرے ہیں۔ دادا عبد المطلب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، زبیر ابن عبد المطلب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ابو طالب ابن عبد المطلب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ نبی آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو کیسے کیسے مرحلے سے گزارا تھا، لہذا آپ کے سامنے اور آپ کی امت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ امتیوں تمہارے سامنے اگر کوئی یتیم آ جائے تو یاد رکھو کبھی بھی یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کا مقام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تم یہ اجر پاؤ گے۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق میں بیان کروں، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، جو اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے قریب ہوں گے۔ دیکھو یہ انگلی اس انگلی سے قریب ہے نا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کا خیال رکھے گا، روز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا، اس کو میری قربت حاصل ہوگی۔ اب بتائیے نبی کی قربت چاہیے کہ نہیں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا وکافل الیتیم۔ ایک شخص نے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں، میرے دل کے اندر سختی بہت ہے۔ اب یہاں کون کیسا بیٹھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون نرم دل کا ہے کون سخت دل کا ہے، ذرا غور کرو اس کے اوپر۔ صحابی کا اس امت کے اوپر احسان کا ایسا سوال کیا، اگر وہ سوال نہ کرتے تو ہم کو اس کا جواب نہ ملتا اور ہمارے اندر کی بیماری کا علاج نہ ملتا۔ صحابی کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ایک بیماری کا سوال کیا تو سرکار نے اس کا جواب دے دیا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ مولانا آپ نے پوچھا تو اچھا ہوا ورنہ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی تھی، کہ ہم کو بھی اس کی ضرورت تھی، ہے نا۔ صحابی نے اس وقت سوال کیا، یا رسول اللہ میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں، یعنی میں بڑا سخت دل واقع ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، فرمایا
کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، محبت کا ہاتھ رکھو، مہربانی کا ہاتھ رکھو، رحم و کرم اور لطف و عنایت کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ان دو صفتوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت سخت دلوں کو موم بنا دیا کرتے ہیں، نرم کر دیا کرتے ہیں. اگر دل سخت ہے تو یتیم کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھو، یتیم کی کفالت کرو. سر پر ہاتھ رکھنے کا ایک مطلب تو سر پر واقعی ہاتھ بھی رکھنا ہے اور اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو. حال یہ ہے کہ یتیم ہی کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے. گھر کے اندر کے افراد یتیم کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں. قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. وہ لوگ جو یتیموں کا مال ان پر ناحق ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے دھوکے اور فریب سے کھا جاتے، دھوکہ دیتے ہیں. اس کی زمین جو کروڑوں کی ہوتی ہے، بچپن میں اس زمین کی قیمت لگا لی جاتی ہے اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. اب جب یتیم 18 سال کا ہوتا ہے، پختوئی جس کو کہا جاتا ہے، اس مرحلے کے اوپر جب وہ پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا تو کہ تمہارے نام پر تو میں نے پہلے سے ڈپوزٹ کر دیا ہے پیسے، اب یہ زمین تو میں نے اپنے لیے رکھ لی ہے اس لیے کہ تو چھوٹا تھا، اب کیا. حالانکہ اس زمین کی اس وقت کروڑوں کی قیمت بول رہی ہے. اب سنو قرآن اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے، یأکلون اموال الیتامی ظلما. جو لوگ یتیم کا مال فریب اور دھوکے سے، ظلم اور زیادتی سے کھا جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اموال الیتامی ما یأکلون فی بطونہم الا النار. وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. یتیم کا مال کھا کر کے یہ پیٹ سلامت رہنے والا نہیں ہے. جیسے آگ زیادہ توا کی آئٹم کھالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، تو اس وقت کی ایسیڈیٹی کا عالم کیا ہوگا اس بنیاد پر کہ یہ تو یتیم کا توا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کہا جائے تو یتیم کی کفالت کا جو نظام بنایا ہے، اور شریعت میں بھی خود نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور پھر نبی کے واسطے سے ہم کو کہا جا رہا ہے اے نبی تم یتیمی کے مرحلے سے گزر چکے ہو، لہذا کبھی کسی یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کرنا. اور امت سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھیں. قوم کے یتیم صرف اپنے گھر کا یتیم تھوڑا، قوم کا یتیم، یہ امت کا یتیم ہے، یہ معاشرے کا یتیم ہے. یہ اس کی کفالت کریں، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ نہ کہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے اس لیے اس کی تربیت ہی ایسی، یہی تو تانا دیا جاتا ہے. اگر یتیم بچہ تھوڑا سا شرارتی ہوتا ہے اور اس کی طرف سے تھوڑی شرارت آ جاتی ہے تو قوم کے لوگ گویا اپنے بچوں کو انہوں نے بایزید بستامی بنا دیا ہے، انہوں نے پیران پیر عبد القادر جیلانی جیسی تربیت کر دی ہے، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی تربیت کر دی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے، نہیں اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے. ہائے ہائے، یتیم ان جملوں کا کبھی حق نہیں رکھتا ہے. دیکھو دادا عبد المطلب نے در یتیم کے بارے میں کیا کہا تھا ابو طالب سے کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ ان کو اپنا باپ کبھی یاد نہ آنے پائے. امت کے یتیم اس لیے نہیں ہے کہ امت کے لوگ ان کو تانے دیں. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. بات بہت مختصر کر رہا ہوں، یتیمی کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے بہت مختصر. واما السائل فلا تنہر. اے نبی تنگ دستی اور مفلسی کی راہ سے آپ گزر چکے ہیں. فاغنا، اللہ نے آپ کو مال دیا، بے نیاز کر دیا تھا. اب اگر تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو فلا تنہر، اس کو مت جھڑکنا. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن صاحب روح المعانی نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ یہاں سائل سے کون مراد ہے. کیسا سائل؟ ایک سائل تو وہ ہے کہ پھاٹک پر گاڑی لے کر کے کھڑے رہتے ہیں تو اتنا ٹھوکتے ہیں کہ اب شیشہ توڑ دیں گے مانگنے کے لیے. کون سے سائل کی بات کی جا رہی؟ بات تو سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پروفیشنل سائل کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے سوال کرنے کا اپنا پیشہ بنا لیا ہے.
भिखारी वृत्ति जिनका अपना धंधा बन चुका है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। इस्लाम भिखारी वृत्ति को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता है, इस बात को याद रखो। इस्लाम में तो हर गरीब को अमीर बनाया जाए या हर गरीब को रोटी कमाने का असबाब दिए जाएं ताकि वो खुद कमा करके अपनी रोटी करेंगे। रोटियां खिलाना ये नहीं कहता इस्लाम। साइलों को देने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि ऐसा दिया जाए कि वो खुद देने वाले बन जाए, उनको अपने पांव पर खड़ा कर दिया जाए। तो अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सा साइल कहा कि वो साइल कि जो वाकई जरूरतमंद हो और नरमी के साथ किसी के पास आकर के सवाल करे, या मेरी जरूरत है, मेरा कुछ कर दीजिए, ये साइल मुराद है। एक तो आते हैं सख्ती के साथ मांगने वाले के लाओ, दरवाजे ठोक करके, है कि नहीं, और शाम में फिर जाकर के सब पैसे इकट्ठे करते हैं और पता नहीं फिर क्या क्या होता है उसके ऊपर। उस साइल की बात नहीं हो रही यहां पर। अब मसाइल फला तनहर, ऐसा साइल जो जरूरतमंद भी है और बड़ी नरमी के अंदाज में अपनी जरूरत को आपके सामने रखता है, तो फला तनहर, आप उसको मत झिड़किए। अगर आपके पास है तो आप उसको दे दीजिए, और अगर देने के लिए नहीं है तो नरमी के साथ उसको आप मना लीजिए। नरमी के साथ उसको, न झिड़कने का मतलब यह हुआ कि आप उसको नरमी से मना कर दीजिए, प्यार से उसको मना कीजिए, शफकत के साथ उसको मना कीजिए। आप उसको झिड़क कर अपने दरवाजे के ऊपर से दूर न कीजिए। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, तीसरी वसीयत यह है, ये नबी आपके ऊपर, आखिरी बात, आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं, ये सब नेमतें बयान हुई ना, कितनी बड़ी बड़ी नेमतें। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता हुई वो आपको खत्म नबूवत अता हुई। क्या आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा? आपका ये इतना जबरदस्त स्पेशलाइजेशन कहा जाएगा इस सिलसिले में, आपकी स्पेशलिटी है। मूसा भी नबी थे, ईसा भी नबी थे, इब्राहिम भी नबी थे अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, लेकिन हर एक के बाद कोई ना कोई नबी। मेरे और आपके आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की स्पेशलिटी ये है कि अब आपके ऊपर नबूवत का सिलसिला क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। चुनांचे आप इस नेमत को लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, अना खातमुन नबिय्यीन वला फख्र, ला नबी बअदी वला फख्र, मैं तमाम नबियों की नबूवत पर मोहर लगाने वाला हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, और इस पर मुझे कोई प्राउड भी नहीं है। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अल्लाह की नेमतों को बयान करो, लेकिन उस पर प्राउड नहीं होना चाहिए, इस पर गुरूर और गमन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर फख्र नहीं होना चाहिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, ए नबी आप पर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों और इनामात में से जहां खत्म नबूवत है, वहां ये कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब भी आपको नेमत में मिली है। इस किताब के बाद भी कोई किताब नहीं। इस किताब के होते हुए किसी किताब की इंसानियत को, मुसलमानों की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरी इंसानियत को जरूरत नहीं है। ह्यूमन बीइंग किताब जिसको कहा जाता है, जो इंसानियत सिखलाती है, इंसानों को इंसान बनकर के जिंदगी गुजारने का तरीका सिखलाती है। कामयाब इंसान कौन, नाकाम इंसान कौन, ये उसका डेफिनेशन बयान करती है। कामयाब इंसान कौन, नाकाम इंसान कौन, और कामयाब इंसान कैसे बन सकता है, उसके तरीके बयान करती है। यही वो लास्ट आखिरी वो किताब है कि जिस किताब के होते हुए कभी किसी की बात की और किसी के कौल की पूरी इंसानियत को जरूरत नहीं है। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, में क्या क्या नबी की नेमतें, बेशुमार नबी के ऊपर अल्लाह के इनामात हैं, दुनिया में भी और आखिरत के एतबार से भी। अल्लाह तबारक व तआला नबी से कह रहे हैं और नबी के वास्ते से उम्मत से कह रहे हैं कि अपने नबी के ऊपर जो इनामात और एहसानात हैं, इसी तरह आपके ऊपर भी अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, हमारे ऊपर भी उन नेमतों का इजहार करें और उसका शुक्र अदा करें। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों को समझने की और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा कल अलम नशरह लका सदरक, ये भी सीरतुन नबी के उन्वान से ही एक सूरत शरीफा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
کریم پروردگار ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم ہر لمحہ اور ہر گھڑی تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ تیری عنایتیں بے شمار ہے، اے اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہے۔ پروردگار ہم ہی ناشکرے ہیں کہ بے شمار نعمتوں کا جو شکر ادا کرنا چاہیے وہ اب تک ہم نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے کریم پروردگار تیرے شکر گزار بندے بنا دے، تیرے شکر گزار بندے بنا دے۔ تیری نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بھی بنا دے۔ اللہ بڑا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ بہت ہی پیارا مہینہ تو نے عطا فرمایا، بڑی برکتوں والا مہینہ تو نے عطا فرمایا، اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، اپنے لطف اور اپنی مہربانی سے عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بگڑیاں بنا دے، اے اللہ ہمارے کام بنا دے۔ اے کریم پروردگار ہماری تجارتوں کو اے اللہ سود مند بنا دے اور نفع بخش بنا دے۔ اے اللہ خسارے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ گھر کا چین اور سکون نصیب فرما دے۔ اے کریم پروردگار قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری خوشیوں کا ذریعہ بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ غربت کا خاتمہ فرما کر اے اللہ اتنا مال کم سے کم دے دیں کہ اللہ دوسروں کے اوپر نظر نہ رہے اور تیری ذات کے علاوہ سب سے بے نیاز ہو جائیں۔ اے کریم پروردگار ایمان نصیب فرما، ایمان والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح اسلام نصیب فرما اور اسلامی اعمال نصیب فرما۔ تیرے نبی کی سنت و سیرت سے پیار نصیب فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو کام بھی ہیں اور تیرے دربار میں ہیں تو جانتا ہے، اے کریم پروردگار ان کاموں میں برکتیں نصیب فرما اور ان کاموں کی تکمیل کی رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما دے۔ جنہوں نے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی تھی کل گزشتہ پروردگار ایک جوان نے اپنے لیے ایک درخواست کی تھی، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو تو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔